اللهم صل ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین میرے محرومین کو جن محرومین کا نام لیا گیا ان کو اور استاد سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج اللہم صلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوقا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دے محمد والے عزیزان محترم ماہ رمضان کا دوسرا 10 دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان 10 دنوں کو بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ عبادت میں گزاریں اور اپنے اندر وہ کوالٹیز وہ خوبیاں پیدا کریں کہ جو ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ مومن خدا کی بارگاہ میں لوگ ظاہر سے نہیں پہچانے جاتے۔ حدیث ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی صورت یعنی اپنے فیس سے یا اپنے مال سے یعنی اپنے جو ہے اس کے پاس دولت ہے یا اپنی اولاد سے نہیں، چیزوں سے جو اس کے پاس ظاہر ہے اس سے نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک انسان اپنے قلب سے اور اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے قلب کو اور اپنے عملوں کو یعنی اپنے ایکشنز کو خوبصورت کریں۔ اگر انسان بولے جی میں اپنے قلب کو صاف کر رہا ہوں اپنے دل کو، تو پھر اس کے ایکشنز اس کے قلب کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ائمہ کی زندگیوں کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں دیکھتے ہیں، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ کوشش ہے کہ کچھ حصہ امام نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم
صلی علی محمد وعلی۔ امام کی زندگی میں سے کچھ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم پریکٹیکلی کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ خوب ائمہ کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہرحال سب کچھ، اس لیے ہمیں ائمہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایک ہی انسان ہے جو 250 سال زندگی کر رہا ہے، غور کیجیے گا، ایک ہی انسان ہے، لیکن ہر دور میں جو ڈیوٹی ہے امام نے وہی کی ہے۔ اسی لیے جو آیت اللہ خامنائی نے کتاب لکھی ہے ائمہ پر، اس کا نام ہی 250 سالہ انسان ہے، یعنی ایک ہی انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد ہے ایک ہی۔ اب ظاہر ہے ہر ٹائم زون میں اس کو جو مشکلات ہوئی ہیں، اس کو جو فیس کیا ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے۔ اس لیے امام خمینی کہتے تھے کہ اگر سارے نبیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان کے آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف ایک ہے۔ جہاں ہدف ایک ہوں وہاں اختلاف نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، یہ ضروری ہے کہ ہم ائمہ کی زندگی، ابھی 10th امام نقی علیہ السلام، ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10th امام نے 6 خلیفوں کا ٹائم دیکھا ہے، یعنی سخت 6 جو خلیفہ تھے، جو ظالم حکمراں کا دور دیکھا ہے، 6 تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا۔ اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوکل کا تھا، متوکل عباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا۔ ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو، شیعوں کے کنیکشنز کو، ساری چیزوں کو جاری رکھا اور یہ ٹریٹمنٹ کی، اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں یو ہیو ٹو ڈو یور اون ورک، تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہی لرننگ ہے عزیزان محترم، کہ ہم اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں۔ جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا۔ نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا۔ یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ چلا، امام سے بات کی، میں نے کچھ کہنا چاہا، امام نے کہا رستے میں بات مت کرو۔ اتنا اسپائنگ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی، اور امام اپنے چاہنے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ کیا آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے پاس نیٹ ورک ہے، کوئی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے؟ کیا ہم مثلا میرے اندر ایک اسکل ہے، میرے اندر ایک اسپیشلٹی ہے، تو کیا میں ایسے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوں جو میری اسپیشلٹی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور شخص یہ کام کرتا ہے تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاؤں اور ہم سب مل کے امام کی خدمت کے لیے کچھ کام کریں؟ نہیں ہوگا یقیناً، میرے تو نہیں ہے، آپ لوگ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں کر رہا، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، یا یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، یہ وہ سمندر کنارے درمیان میں ایک اور جزیرہ ہے، ایک اور آئی لینڈ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ لائیو سن رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو سنا رہا ہوں، یہ ڈیلی جو باتیں کر رہا ہوں یہ ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے نہیں۔ ہم لوگ کیا نیٹ ورک ڈیزائن کریں گے؟ ہم سے تو اپنا حال صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب کچھ کہو تو، کہتے ہیں یہ مولانا کیوں؟ بھائی آپ کو کون ڈانٹ رہا ہے خدا نہ خواستہ؟ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر آپ چھوٹی سی کمیونٹی کو منظم نہیں کر سکتے تو آپ اس دولت کریمہ میں کیا نظم پیدا کریں گے؟ یعنی اب اگر ہم مسجد آتے ہیں تو مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو آپ کے گھر سے تو بہتر ہوگا، اس کا مطلب ہے مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہے۔ خوب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کو اپنے گھر سے زیادہ صاف رکھنا چاہیے۔ تو کیا ہم رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یا جو میں کر رہا ہوں، آپ عزیزان محترم کہیں پہ بھی جائیں، یا اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی گھر میں انوائٹڈ ہو،
کسی جگہ کھانے پہ جائیں، کسی جگہ پر آپ رہ رہے ہوں، کوئی بھی چیز یوز کرنی پڑے تو آپ یہ سوچیں اپنے گھر میں کیسے یوز کرتے ہیں. گھر میں تو بڑا احترام سے یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اور دوسری جگہ ہو تو اسراف کرو، کھاؤ پیو، پھینک دو، اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا نظم ہے. مولا کائنات کہتے ہیں اپنے امور کو منظم کرو. مولا متقیان کے ماننے والے اپنے کاموں کو، اپنے ورک کو سسٹمیٹک کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے. یہی کوالٹی ہے کہ ہزاروں میں بھی اگر ایک شیعہ ہو تو نظر آتا ہے، لیکن نظر آئے، اپنے ایکشن سے دکھائے. عزیزان محترم، تو ہم کم از کم اپنے کاموں کو تو منظم کریں. سسٹم کی بہرحال ہر چیز کا ایک لیول ہے. اگر آپ کسی جگہ پروگرام میں گئے ہیں تو آپ کو بڑے طریقے سے بیٹھنا ہے. بہت سی جگہ جانا ہے، لباس کا کوڈ ہے، یہی لباس پہن کے آپ جائیں گے، باقی لباس نہیں پہن سکتے. اسکول، کالج، یونیورسٹی جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک لباس کا کوڈ ہوتا ہے. مسجد آئے ہیں، مسجد کا، امام بارگاہ کا ایک کوڈ ہے، ایک کوڈز آف کنڈکٹ ہے، اخلاق ہے کہ یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اتنا شور نہ کریں کہ آپ کے شور سے کسی کی عبادت میں خلل پیدا ہو. آپ بیٹھے ہوئے یہاں مجلس ہو رہی ہے، درس ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، باتیں گھر جا کے کر لیں. کسی نے منع نہیں کیا آپ کو باتیں کرنے سے، لیکن کم از کم جگہ کا احترام رکھیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر یہ نسل سیکھے گی. پھر کل کو یہ مسجد نہیں آئے گی تو آپ قصوروار ہیں، یہ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا. آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، مسجد ہو رہی ہے. ہاں، جب تک مجلس نہیں ہو رہی ہے، پروگرام نہیں ہو رہا، آپ کھڑے ہوں، آپ بات کریں، کوئی مسئلہ. لیکن بچے یہ دیکھتے ہیں کہ سب ابو باہر کھڑے ہوئے ہیں، بھائی چچا باہر کھڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب پروگرام شروع ہو تو کل کو یہ بھی جب بڑے ہوں گے بولے ہم بھی نہیں آ رہے. یہ تو آپ دعائیں دیں ان کی ماؤں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا مگر پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے. واقعاً یہ تربیت ہے کہ ان کو میکسیمم کو اردو آتی نہیں ہے، یہ گجراتی آتی ہے، وہ بھی اب میں بچوں کو نہیں آتی آج کل، وہ فرینچ زیادہ آتی ہے. اب اگلی دفعہ میں 6 مہینے کا کریش کورس کر کے آؤں گا فرینچ کا، اگر ٹائم ملے مجھے. ایک تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہم نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم، یہ خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کو ڈھونڈ رہی ہے دنیا. اگر آپ نے نہیں ہے تو اس کا خزانے کو کوئی اور چوری کر لے گا اور پھر اس کو وہ کسی اور بازار میں بیچ دے گا. وہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ جو میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ ایک شہر پہنچے. تو شہر کی ایک دیوار تھی، دیوار گری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہٹاتے ہیں. دیکھا تو نیچے خزانے تھے، گولڈز، کوائنز، ہیرے، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو یہ سب جھپٹ پڑے اٹھانے کے لیے. سوچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے کمپینین تھے، مگر اٹھانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر جا رہا ہوں، یہیں رہنا. میں شہر سے ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جو تم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. گئے حضرت عیسیٰ شہر میں، دیکھے تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر، وہاں گئے. ان کو نہیں پتا یہ نبی ہے خدا کا. ان کا میں مہمان بن سکتا ہوں؟ ہاں آ جائیے. آ گئے تو بوڑھی سی عورت تھی. کہا میرا بیٹا ابھی باہر گیا ہوا ہے کام کرنے، واپس آئے گا تو آپ کی خدمت. جب وہ آیا تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ جوان، اچھا جوان ہے، لیکن اس کو کوئی پریشانی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے نہیں بتایا. وہ یہ نبی تھے خدا. انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا. نہیں، میری پریشانی، میری جو پرابلم ہے اس کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے. کہا نہیں تم مجھے بتاؤ، تم بتاؤ تو صحیح. خیر اس نے بتایا کہ وہ کام کرتا تھا، یہ مزدور تھا، پتھر اٹھانا اور اس طرح کے کام. تو کہتا میں کام کر رہا تھا تو ایک کاروان گزر رہا تھا. یہ کاروان گزرا تو اس کاروان میں یعنی لوگ، قافلہ تھا. اس ایک ہوا جب چلی تو ایک سواری پہ ایک چہرہ نظر آیا جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. میں اچانک اس سے اٹریکٹ ہو گیا تو میں اس کے پیچھے بھاگتا گیا، مگر وہ یہاں کا جو بڑا شخص ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، وہ اس کا تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی. اب میں مزدور، فقیر، وہ بادشاہ، ابھی چیز ممکن ہی نہیں ہے.
اب یہ کرب مجھے کھائے جا رہا ہے. عشق ہو گیا, ون سائڈ لو ہے. جوانوں کا آج کل ہو جاتا ہے, ون سائڈ لو ہو جاتا ہے, بعد میں پھر سیکنڈ سائڈ جو ہے وہ ساری زندگی روتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو یہ ون سائڈ لو سے بچا کریں, یہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, یہ اس کو تھوڑی دیر میں ہی اتار دیا کریں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ بعد میں پھر بہت ساری اس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پوری زندگی کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ والدین آپ کے لیے کوشش کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. عزیزان خوب ہو گیا, شخص تھا, جوان تھا, ہو گیا, کیا کرے. اب حضرت عیسیٰ اللہ کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جنگل چلتے ہیں. کہا تشت لاؤ, ایک بڑی سی ٹرے. کہا پتھر جمع کرو. پتھر جمع کیے, اجازت نبوت سے اسے جو ہے وہ سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا, سب کوئنز اور گولڈ اور پتہ نہیں کیا. کہا یہ لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور بادشاہ کو تحفہ دو, اور پھر اس سے اپنی بات کرو. اور یہ گیا, اس کی ماں بن گیا, بادشاہ کی خدمت میں گیا, یہ دیا. تو بادشاہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس سے کر لیں. تو اس نے بولا میں کر لوں گا. اب اس نے جب یہ اتنے قیمتی پتھر دیکھے, پریشیس سٹونز, تو اس نے بولا کہ ایسے 2 اور لاؤ. تو پھر تو وہ بادشاہ تھا, وہ خیر اس نے دیکھا کہ یہ بہت قیمتی. وہ گیا, وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کہ بھائی اس نے کہہ تو دیا ہے مگر وہ تو اور مانگتا ہے. تو کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نبی کے لیے کیا مسئلہ تھا. نبی نے دوبارہ دے دیا, بنا کے لے. شادی ہو گئی, شادی ہو گئی. وہ جو بادشاہ, اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا نیک ہے, اس نے اپنا تاج اٹھایا, اپنا سب کچھ اس کو پہنا دیا. کہا کہ تم آج سے بادشاہ ہو, میں اب ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو جب اس کو وہ کراؤن پرنس بن گیا یہ, تو اس نے حضرت عیسیٰ, یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ پروفٹ ہے, تو کہا کہ اب اس وقت حضرت عیسیٰ نے بولا بھائی اب میں جا رہا ہوں. بولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن آئے ہیں انجوائے کرنے کے, ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو حکومت ہے, دولت ہے. کہہ رہے نہیں, میرا دل کہیں اور ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے اور کیا چیز ہے جو آپ کو یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کر رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور ہے. کہا خدا کی محبت. کہا خدا کی محبت ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. کہا تو اس جوان کے دل میں وہ عشق الہی, وہ محبت پیدا ہوئی. تو اس نے سب چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب باہر نکلا, تو اب وہ جو کمپینینز تھے حضرت عیسیٰ کے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہیرے جواہرات آئیں گے. تو کہا حضرت عیسیٰ سے کہ وہ کہاں ہے؟ کہا یہ جوان ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اس کا دل ہیرا ہے, اس میں خدا بستا ہے. اور یہ جوان امپورٹنٹ ہے جزانے محترم, اس کو سمجھیں, ان ہیروں کو خراب نہ ہونے دیں. ہم اپنے آپ کو ڈیزائن چلیں, سسٹمیٹک چلیں. لوگ ہمیں دیکھ کر لوگ چیزیں سیکھتے ہیں. ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں. ہمارا کردار نان مسلمز کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے لوگوں کے لیے. ہم اپنے لوگوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں تو باہر لوگوں کو کیا ٹریک کریں گے. آپ کا اخلاق ایسا ہو, آپ کی لین دین, آپ کا بزنس, آپ کی ٹریٹمنٹ ایسی ہو کہ وہ بولے ہاں یہ سچا ہے, یہ امانت دار ہے. مگر مولا متقیان امین نہیں تھے کہ پوری اس وقت کے کفار مکہ جو کافر تھے, دشمن تھے رسول کے, مگر رسول خدا کو اپنی امانتیں دیتے تھے. کیوں کہ امین ہے, اور رسول خدا نے جس کو اپنی امانت دی ہوگی وہ کتنا بڑا امین ہوگا. یا رسول خدا امانتوں کو حضرت علی کو دے کے گئے کہ یہ بانٹ دینا لوگوں کو, جس کی ہیں واپس کر دینا. اس کا ماننے والا کتنا امین ہو, اس کو لوگوں کے راز رکھنے چاہیے, لوگوں کی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے, مشورہ رکھنا چاہیے, کوئی ایپ دے کے اس کو چھپا لے, ایسا شخص چاہیے. عزیزان محترم, 10ویں امام کا دور بہت سسٹمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا دور ہے اور پھر غیبت ہے. یعنی پھر شیعوں کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا. اس لیے 10th امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا.
اور یہ 7ویں امام سے تھا، لیکن 10th امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور اسٹرانگ کر لیا تھا، جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی، اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے، راز ہونا چاہیے اس کے سل میں، رازوں کو چھپا کے رکھے، نہ کہ ہر کسی کے سامنے ہر بات بول دے۔ عزیزان محترم، شخص کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے کچھ خراسان یا قم سے کچھ خمس اور مال امام کی خدمت میں بھیجا، تو ہم کاروان رستے میں جا رہا تھا تو میسج آیا کہ واپس چلے جاؤ، رستے میں خطرہ ہے، اور جب ہم بولیں تب بھیج دینا۔ پھر امام نے میسج بھجوایا کہ اونٹ پر رکھو اور بغیر ساربان کے، یعنی بغیر کسی چلانے والے کے، اونٹ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب یہ پریشان کہ پتہ نہیں اونٹ کہاں گیا ہوگا، تو یہ جب بعد میں امام کی خدمت میں پہنچے تو وہ سارا سامان امام کے گھر میں موجود تھا۔ یہ امام اس طرح سے اپنے لوگوں کی جانیں بچاتے تھے۔ شخص آیا، جب امام کو زندان میں کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا تو شخص آیا جس نے اندر سے چاہتا تھا کہ اپنے مولا کی حال سے واقف ہو، تو جو اس وقت نگہبان تھا، جو جیل کا ہیڈ تھا، اس کے پاس پہنچا، رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا خیر ہے۔ اب یہ ڈرے، اس کو بتائے کیسے؟ جب لوگ چلے گئے تو اس نے بولا کیسے آنا ہو؟ کہا خیر ہے۔ کہا اپنے مولا کی خبر لینے آؤ؟ کہہ رہا نہیں میرا مولا تو خلیفہ ہے۔ کہہ رہا نہیں بتا دو، کیونکہ جو تمہارا مولا ہے میرا بھی وہی مولا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس سختی کے دور میں امام نے کتنا گورنمنٹ کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ خیر اس نے بولا مجھے جانے دو۔ پھر یہ امام سے ملا، امام نے دیکھا اس نے کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور امام وہاں زندان میں ہے، تو یہ بڑا گھبرایا اور کہا کہ کہیں، کہا نہیں بے فکر رہو، ابھی ہم نے نہیں جانا، جب جائیں گے تو۔ عزیزان محترم، ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوکل نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے، امام کے اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلحہ جمع ہو رہا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ، اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ اسی حالت میں امام کو دربار میں بلایا، اور جب دربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، کہا کہ شعر پڑھیں، تو امام نے بولا کہ ہمیں دور رہنے دو۔ کہا نہیں، شراب کا کہا نہیں، یہ ہمارے خون اور گوشت سے شراب بہت دور ہے۔ مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ تو اس نے کہا شعر پڑھیں، امام نے شعر پڑھے۔ اس کا میں خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے، آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں بن گئے۔ جب امام نے یہ شعر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا، گریہ اتنا کیا کہ اس کے محاسن گیلے ہو گئے، اور اس نے امام کو بڑے تکریم سے ہدیہ دے کر امام کو رخصت کیا۔ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ، اور کئی مقامات پر ایسے چیزوں میں پھنسے، کیونکہ جانتے تھے اس وقت ایک یہودی جو تھا اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ صرف یہی شخص ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط، تو جب اس کو قاضی نے سزا دینے لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اب اس کو سزا کیسے دیں؟ تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا اس کو وہی سزا دے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم کہا یہ خوف سے ہوا ہے، اس کو شوق سے نہیں ہوا، یہ ماں جان کے خوف سے ہوا، اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے۔ خوب ائمہ بہتر جانتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے، کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لیے پردہ نہ ہٹایا جائے، تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں۔ اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹرب کرے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی تیز چلی پردہ خود اڑ گیا۔ پھر امام اندر آئے، امام بیٹھے رہے، پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی، پردہ ہٹا، پھر امام چلے گئے۔ تو یہ کہنے لگا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو، اس سے بہتر کہ ہوا پردے اٹھایا کرے۔
کیونکہ پھر لوگ بولیں گے عزیزان محترم خوب ائمہ اہل بیت خدا کے نمائندے ہیں، خدا نے ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم ہم چاہیں اپنے آپ کو ان کے قریب کر کر ہم بھی اچھے بن سکتے ہیں، یہی واسطہ فیض ہے ہمارے لیے۔ ہم جمعے کا دن ہے عزیزان محترم امام کی خدمت میں کہ یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن بہرحال میری ماں نے مجھے بچپن سے آپ ہی کا نام سکھایا ہے، آپ ہی کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے لیے صدقہ دیتا ہوں، آپ کی سلامتی کی دعا پڑھتا ہوں، مولا آپ خود میری طرف توجہ کیجئے۔ دور ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے اپنا نہیں بنایا تو میں دنیا کا بن جاؤں گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی دفنایا دیا جائے گا تو ہمیں قبر سے اٹھایا جائے تاکہ ہم اپنے امام کی مدد کر سکیں۔ امام کو ہماری ضرورت اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کو امت چاہیے، اور وہ ہم ہی لوگ ہیں، یہی بچے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہیں سے کوئی اٹھے گا امام زمانہ کے لیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے، اور یہ ان بچوں کو خاص طور پر ہم صرف امام کا ذکر دیں تاکہ دنیا ان کو کہیں اور کھینچ رہی ہے اور یہ خود بخود عشق امام زمانہ میں پیدا ہو۔ عزیزان محترم یہ دعائے نتبہ پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، یہی کریں۔ اینہ بے دمے بے مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ عزیزان محترم 10ویں امام کو زہر دیا گیا، امام کو شہید ہو گئے۔ امام سامرا میں خدا ہم سب کو لے کر جائے زیارت پر۔ امام جہاں دفن ہے وہی امام کا گھر تھا، وہی جگہ تھی جہاں پر امام تھے۔ عزیزان محترم مگر ہر امام کے دور میں ہر امام کی اولاد پہنچی ہے اور ان کو دفنایا ہے، مگر ایک عجیب امام ہے کہ جس کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا۔ ہاں عزیزان محترم جب کربلا برپا ہو گئی، جب عاشورہ گزر گیا تو لٹا ہوا کاروان کوفہ چلا گیا، تو بنی اسد قبیلے نے کہا کہ چلو دفناؤ۔ اب وہ جس کو جانتے تھے ان کو دفناتے رہ گئے۔ ایسے میں دیکھا کہ دھول سی اٹھ رہی ہے، کوئی شخص زنجیروں میں آ رہا ہے۔ میرا چوتھا امام اجازہ امامت سے پہنچا اور ایک ایک کر کے یہ اس کا جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ ایک سر بریدہ بدن پر پہنچا تو پوچھا یہ کس کا بدن ہے؟ تو میرے مولا نے بولا یہ میرے بابا کا بدن ہے۔ دفنایا گیا اور اس کی قبر پر لکھا ھذا حسین، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے بھوکا مارا گیا۔ ہاں عزیزان محترم یہی غم تھا چوتھے امام کو کہ چوتھے امام ساری زندگی اسی پر گریا کرتے رہے۔ جب کھانا آتا تھا نہیں کھاتے تھے، جب پانی آتا تھا تو نہیں پیتے تھے، اور یہی کہتے تھے اور اپنے بابا کو یاد کرتے تھے کیا کہ میرے بابا کو بھوکا مارا گیا، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے مریض ہیں پروردگار ان سب کو امام نقی کے صدقے میں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار امام نقی نے جو زیارت جامع کبیرہ ہمیں تعلیم فرمائی ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے عقائد کو جس طرح اہل بیت نے ہمیں عقائد سکھائے ہیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی دنیا میں شیعان حیدر کران ہیں، مومنین ہیں کومروں میں، یا جہاں بھی مسلمان ہیں روزے ماہ رمضان ہے، پروردگار جہاں مشکلات میں ہیں ان سب کی مشکلات کو اس رحمت کے مہینے میں دور فرما۔
پروردگار جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی مومنین کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انجمن، جماعت، کمیٹی، شخص، علماء اکرام، مراجع اکرام، جو بھی شخص تبلیغ کر رہا ہے کسی طریقے، یا جو شخص اپنی شرکت کر کے اپنی اپیرنس سے ان پروگرام کو کامیاب کر رہا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ سے انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على آل محمد